بھٹی صاحب، ارشد شریف صاحب استعمال کیا گیا ان کو یا استعمال ہوئے، یہ آپ کے نزدیک یہ بھی ایک بڑی اہم انویسٹیگیشن کی کڑی ہوگی ان کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے کہ ان کا سامان کس کے پاس تھا، ان کو باہر کس نے بچایا، استعمال جو یہ موقف دے رہی حکومت اس وقت کس نے ان کو استعمال کیا، یہ استعمال ہوئے، یہ بھی ایک اہم کڑی ہوگی اس کیس کی آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جویریہ سے اظہار ہمدردی اور ان کی انتھک محنت اور ان کی کوشش اور ان کی ہمت اور ان کا صبر نے یہ دن ان کو دکھایا ہے، ورنہ جو ہم نے حال کر دیا ارشد شریف شہید کے کیس کا وہ تو شرم آتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بڑی بڑکیں ماری، بڑے بڑے بیانات دیے، بڑے بڑے دعوے کیے اور کہا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ارشد شریف نے خط بھی لکھا تھا صدر کو بھی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی، اور بتایا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس خط پر بھی کچھ نہ ہوا۔ خیر، اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ ارشد شریف کے 3 حصے ہیں۔ پہلا، یہاں 16 پرچے ان پر کیس 16 کیوں ہوئے، دوسرا دبئی سے کس نے نکالا، تیسرا کینیا میں وہ کس طرح شہید ہوئے، اور جو خرم احمد اور وقار احمد تھے ان کے میزبان تھے اور جو گاڑی میں بھی موجود تھے، ان کو بھی ابھی تک شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ اور پہلی رپورٹ جو ایک بڑی بھاری بھرکم رپورٹ تھی، اس کے بعد دوسری کمیٹی اور وہ دوسری کوئکلی سر مجھے کوئکلی چل رہا ہے اس کے اوپر، اتنا بھی نہیں دیا گیا، اتنا بھی نہیں دیا گیا کہ ان کی گاڑی دکھائی جاتی۔ تو یہ ایک آج یہ ثابت ہوا کہ ان کو ٹارگیٹڈ کلنگ ہے۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں چاہوں گا جویریہ صاحبہ کو رخصت کرنے سے پہلے پوچھ لوں، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل ٹھیک، وقت کی قلت، سوری بھٹی صاحب۔ جویریہ صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ وہاں پہ آپ نے کیس کیا، بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ کا بڑا اچھا ڈیسیژن تھا، اس کو میں فلی سپورٹ انڈورس کرتا ہوں، لیکن کیا آپ نے وہاں پر وہ جو وہاں کے نیشنل ہیں 2 میزبان جن کے گھر میں ارشد شریف صاحب ٹھہرے، جن کے فارم ہاؤس پہ ارشد شریف صاحب رات کا کھانا کھانے گئے ہوئے تھے، جن میں سے ایک بھائی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جو لے کے گیا اور جو چشمدید گواہ اس تمام معاملے کا، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے اس نے تو اس جو بھی اس کا نام تھا، خرم تھا یا جو بھی تھا، یہ جو میزبان اور ڈرائیور دونوں بھائی تھے جن کا فارم ہاؤس تھا، جن کے ساتھ آخری لمحے گزارے ارشد شریف صاحب نے، یہ تو ان کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان کا بھی یہی کلیم تھا کہ یہ تو مس آئیڈینٹی کا کیس ہے، وہ رستے کھڑے ہوئے تھے آگے، آپ نے گاڑی روکی نہیں ہے، رک گئی، پتہ نہیں کیا ہو، پیچھے سے فائرنگ ہو گئی۔ تو ان کے متعلق آپ نے کورٹ سے کہا کہ وہ کینیا کے نیشنل بھی ہیں، ان کی کینیا میں بزنس بھی ہے، وہ جو خرم اینڈ پارٹی جو بھی ہیں، وہ جو میزبان تھے ارشد صاحب کے، وہ کینیا میں رہتے بھی، ان کے اپارٹمنٹس بھی اس میں ارشد صاحب رہتے بھی تھے، ان کو تو پروڈیوس کیا جائے، ان کی تو گواہی عدالت کے سامنے لی جائے، یا وہ ہو گئی گواہی یا نہیں ہوئی ابھی تک، یہ آپ نے کہا ہے کورٹ کو کینیا کی؟ اچھا، اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ارشد جو ہیں وہ کسی کے بھی بینیفیشری نہیں تھے۔ ارشد اپنی محبت ضرور تھی ان کی اداروں کے ساتھ یا کوئی شخصیات کے ساتھ، لیکن ان کو وہ نوازشات لینے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ تو یہ جملہ بالکل غلط ہے، نوازنا اور استعمال ہونے والا، میں اس کو بالکل کیٹیگوریکلی جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس ملک میں ایک صحیح جمہوری حکومت آئے گی، فارم 45 والی، فارم 47 والی نہیں، جن کے پاس اپنے وہی نہ ہو کہ وہ ان کے پاس قانونی اختیار ہی نہ ہو، تب جا کر ہم جو ہے وہ اس معاملے کو یہاں پہ اٹھائیں گے کہ 16 FIRs کس نے کرائی ارشد کے اوپر پاکستان میں۔ جب اس کو وہاں پر ریفیوز لینا پڑا، وہاں پر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، تب بھی ہماری جو یہاں پر اس وقت بھی حکومت تھی، جو اب بھی حکومت ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے وکلاء نے جو مشورہ دیا اس حوالے سے میں نے ان کی پولیس کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہوئے یہ مقدمہ کیا، اور میں جیت بھی گئی، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ عدالتیں انصاف دیتی ہیں، وہاں پہ شاید ہم سے اچھا بہترین جمہوری سسٹم ہے۔ چونکہ پاکستان میں بھی کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا، تو ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں۔ لیکن جویریہ صاحبہ، میں بالکل آپ کا سینٹیمنٹ اپنی جگہ، مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ کینیا میں آپ کی اس کیس کی بڑی پذیرائی ہوئی، وہاں کا کورٹ انڈیپینڈنٹلی اس نے، آپ نے بتایا کہ وہاں کی ایجنسی اور وہاں کے پولیس کے موقف کو رد کیا، تو جو آپ کے وکیل ہیں اب اس فیصلے کے بعد، جبکہ یہ پتہ چلا کہ یہ آئیڈینٹی مسنگ والا کیس نہیں تھا، تو اب تو وہ جو 2 میزبان ہیں، کیا یہ آپ کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ ان سے تو پوچھا جائے کہ وہ کہاں پر ہے، ان کا بیان کیا؟ ان کا بیان تو اڑا کے رکھ دیا کینیا کی عدالت نے، کیونکہ ان کا بھی یہی بیان تھا جو پولیس کا بیان تھا۔ آپ کو وہ خط یاد ہے جو کہ میری ساس صاحبہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس کو دیا تھا؟ وہ تمام لوگ اور یہ تمام لوگ، ان تمام لوگوں کو جبھی کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے جب ایک نظام جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا۔ جس طرح ہمیں وکلاء گائیڈ کریں گے ہم آگے کیسز کو لے کے، لیکن میں یہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ بڑا، عظمیٰ صاحبہ آپ الفاظ تھوڑے سے واپس لے لیں، استعمال کرنے والے الفاظ، اور میرا خیال سے آپ
چاہے یہ آپ پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے، آپ پھر بھی اپنی حکومت کو پوری کوشش کریں، کیونکہ ارشد شریف پاکستانی سٹیزن تھے، وہ ہمارے بھائی تھے، بڑے ویٹرن جرنلسٹ تھے، تو ریگارڈلیس آف دیٹ کہ ان کو اگر آپ پہ ٹرسٹ نہیں بھی ہے، مان بھی لینا ہو ٹرسٹ، پھر بھی آپ کو بینگ اے گورنمنٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. کیا خیال ہے عظمیٰ صاحبہ؟ دیکھیے میں نے تو ایک غیر سیاسی ایک انسانی ہمدردی کے اس کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی، لیکن ان ریٹرن جو سیاسی لیکچر اور وہ میں نے سنا ہے، اس کے بعد میں ارشد شریف صاحب کا احترام کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دوں گی، ورنہ ان کی جو ایک سیاسی باتیں ہیں، جو ایک افسوس کی بات ہے کہ ارشد شریف کے نام کے اوپر ایک سیاسی تقریر ہوئی ہے. اب اس سے سیاسی تقریر کا میں ترکی پر ترکی جواب دوں گی تو پھر کہا جائے گا کہ جی آپ کو احترام ہی نہیں ہے، وہ بیچارے شہید ہو گئے. ہم احترام کر رہے ہیں، گھر والے احترام نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو یہیں پہ ختم کروں تو بہتر ہے، اور یہ صرف ارشد شریف کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، صرف ارشد شریف کے احترام میں اور کسی کے لیے نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں، ان کو خاموش کرائیے کامران. اچھا جی جویریہ آپ کو بھی ٹائم ہے گا. اچھا عظمیٰ صاحبہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ ذرا یہ یقین دلا دیں، چلے اچھی بات آپ جواب کسی کا نہیں دے رہی، کہ آپ حکومت کے لیول پہ اس کو مزید پش کیا جائے گا. دیکھیے بالکل پش کیا جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس وہ موجود تھے، وہ لوگ جو ہے وہ کیوں شامل تفتیش نہیں ہو رہے، وہ کیوں جو ہے وہ کس کے دوست تھے، وہ کہاں تھے، وہ ان کو کس نے جو ہے ارشد شریف سے ملایا. اب یہ سب باتیں ہیں نا، لیکن میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ میں صرف ارشد شریف کے احترام میں جو ہے بہت ساری وہ باتیں جو سیاسی طور پر بھی کی جا سکتی ہیں، جو شاید حقائق پر بھی جو بہت وہ ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی، صرف ارشد شریف کے احترام میں، باقی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جویریہ صاحبہ آپ کچھ آپ کہنا چاہیں، obviously حکومت کو چھوڑ دیں بھی اور مزید کچھ کہنا چاہیں، آپ کا کیس کہاں تک پہنچا پاکستان میں، آپ کہہ سکتی ہیں. میں نے کسی بھی ٹائم پر ان 2 سالوں میں حکومتی طور پہ کسی بھی لیول پہ کوئی بھی مدد نہیں مانگی، آگے بھی نہیں مانگوں گی. انشاءاللہ جب اس ملک میں اصل جمہوریت آئے گی، پھر ڈیفینیٹلی میں جو جتنے اداروں میں اہم شخصیات ہوں گی، کیونکہ ان کا ایک اپنا رتبہ اور مقام ہوتا ہے، تو میں ڈیفینیٹلی ان سے ضرور استدعا کروں گی. دوسرا، پاکستان میں 1 سال سے ارشد شریف کے قتل کیس کی ہیئرنگ نہیں آئی. ارشد شریف پاکستان کے مایہ ناز تحقیقاتی صحافی تھے، اس لیے ان کو کسی بھی سیاست کے ساتھ یا مجھے کسی بھی سیاست کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش نہ کریں. ہماری اپنی آئیڈیالوجی ضرور ہے، لیکن ہم کسی کے بینیفیشری نہیں ہیں. ہمیں کوئی ہم پہ کوئی نوازشات بالکل بھی نہیں کی گئی، نہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں. فار می، چیف جسٹس کو اور تمام اعلیٰ جج صاحبان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 1 سال سے ایک اینکر صحافی کے جو ہے وہ قتل کا کیس نہیں لگا، اور اگر آگے بھی نہیں لگتا تو پھر ایک آپ یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ آج اگر اس کی باری تھی تو کل کسی اور کی باری ہوگی. اور ریسنٹلی ان 2 مہینوں میں 5 صحافی قتل ہوتے ہیں. RSF کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. اس قدر اس ملک میں بولنے لکھنے کی جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے چونکہ آرگیومنٹ کر دیا تو میرے خلاف بھی کوئی ٹرینڈ چلنا شروع ہو جائے، یا مجھے بھی لوگ جو ہیں وہ کچھ بولنا شروع کر دیں. ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بالکل زیرو اسٹیمنا ہے کسی کی بھی بات سننے کا یا کوئی اور رائے سننے کا. تو جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا وہ کسی اور صحافی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ صحافیوں کو سٹینڈ لینا ہوگا اور عدلیہ کو سٹینڈ لینا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ میرے 1 منٹ میں عامر الیاس رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بات پہ؟ جی عظمیٰ صاحبہ پہلے آپ بول لیں. جی عظمیٰ صاحبہ بولیں کوئکلی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ذرا اندازہ لگا لیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کتنی برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اس کیس کو سیاسی بنا رہا ہے، کون نہیں بنا رہا. میرا خیال ہے کہ میں اتنا 2 جملے بول دوں تو وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات، آپ نے جو جملے بولے. عامر بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے سلسلے میں ارشد شریف صاحب؟ جی جویریہ صاحبہ. وعدہ کہہ کے کہہ دینا کہ جی سیاست کر رہے ہیں. میں اپنے رائٹس کی بات کر رہی ہوں، میں اس ملک میں صحافیوں کے رائٹس کی بات کر رہی ہوں. میں اس لیے ایک صحافی کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. عامر بھائی کیا ہونا چاہیے ارشد شریف کے معاملے میں آپ کے نزدیک؟ مجھے آپ نے 15 منٹ بعد یہ کہا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، میں دائرہ خاموش فلموں کے دور کا آپ کے پروگرام کا مہمان ہوں. وہ جویریہ صاحبہ کی بات چل رہی تھی تو میں ان کے سینٹیمنٹ آپ نے مہربانی کی ہے، مجھے 2 دفعہ کہہ دیا آپ نے کہ بھئی 1 منٹ اگر آپ بولنا چاہیں. نہیں، میں ان کے احترام میں کوئی بات نہیں کہہ رہا. جی کوئی میں وہ نہیں کہہ رہا. آپ نے مجھے کہا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو بس پھر ٹھیک ہے، بہت بات ہو چکی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جویریہ صدیق صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ارشد شریف صاحب کے آج کینیا کا کیس کا معاملہ آیا اور اس کو عدالتی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو کامران. جی عظمیٰ صاحبہ اب وہ جا چکی ہیں، اب آپ مجھ سے کوئی اور بات کر لیں. ان کو بھی رہنے دیتے،
ان کو بھی رہنے دیتے, پورے پروگرام میں نمائندگی بھی ہو جاتی ہے, آپ نے بھی ان کو بھیجوا دیا. اچھا چلے آپ فکر نہ کریں, ہمارے پاس بھٹی صاحب کوئی ہیں, بات. آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں. ہاں اچھا وہ تو ہے, وہ تو ہے. عامر الیاس رانا صاحب, سر آج ججوں کا فل کورٹ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ